نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم ربنا زدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. اپنے لیے دعائیں کرتے ہیں آپ، جو دعائیں آپ کو یاد کروائی گئی ہیں اس خاص سفر میں؟ کون کون کوشش کرتے ہیں دعائیں کرنے کی؟ دعا بڑی ضروری چیز ہوتی ہے. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کچھ عربی دعائیں یاد کریں اور اس زبان میں مانگیں جس زبان میں اللہ کے رسول نے کہیں تھی، تو بہت آپ کے لیے آپ کی وہ دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں انشاءاللہ اور ہوں گی. اللہ تعالیٰ ہمیں دعائیں مانگنے کی بھی توفیق عطا کرے. جی، کچھ ایسے چور دروازے تھے جن سے ہمیں بچنا ہے، جن سے ہمیں پتہ ہے کہ غیر محرم کے ساتھ تعلق کے یہ ذرائع ہیں. غیر محرم کو چھونے کی ممانعت ہم نے پڑھا. اب دیکھیں ایک دوسرے کا سطر دیکھنے کی ممانعت. سطر پردے کو کہتے ہیں، یعنی جن چیزوں کو ڈھانپنے کی اجازت یا حکم دیا گیا ہے ان کو غیر محرم کو دکھانے کی اجازت نہیں ہے. ان کیس اگر کوئی مجبوری ہو جیسے ڈاکٹرز کے پاس جانا پڑتا ہے، تو اس کے علاوہ جو چھپانے کی چیزیں ہیں ان کو ظاہر نہیں کیا جا سکتا کسی بھی صورت میں. لیکن آج تو بڑا چینج ہو گیا ہمارا دور، انوائرمنٹ، کہ سطر یا زینت کسے کہا جاتا ہے؟ جو ہم محرم کے سامنے ہیں بالکل غیر محرم کے سامنے بھی ویسے ہیں. اچھا، جو لوگ کرتے ہیں پردہ وغیرہ، ان میں بھی جو جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں تو اکثر آپ دیکھیں گے کہ اگر پردہ کیا بھی جائے تو چہرے کو سنبھال لیا جاتا ہے، لیکن اس کے علاوہ آپ کی باڈی کے بہت سے ایسے پارٹس ہیں جو شہوت کا سبب بنتے ہیں، وہ ویسے کے ویسے ہی نظر آتے. لباس کی کچھ کمی ہو رہ جاتی ہے اور چادر جو اوپر لی ہوتی ہے اس کی کچھ کمی بیشی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ویسے پردے کا حق ادا نہیں ہو رہا ہوتا. ٹھیک ہے، تو صرف چہرہ ہی چھپانے کا حکم نہیں، بلکہ آپ کی پوری باڈی آپ کے لیے، آپ کی جو اعضاء بس ہاتھ ہیں یا پاؤں ہیں، ان کو آپ نہیں اس طرح سے ڈھک سکتے کہ ان کی شیپ بھی نظر نہ آئے. باقی جو ہے آپ کا سطر ہے، اور سطر کو اچھے سے کور کرنا، کوئی غیر محرم نہ دیکھے. یہ ایون کہ کوئی مرد دوسرے مرد کا اور کوئی عورت دوسری عورت کا سطر بھی نہ دیکھے. ٹھیک ہے، عورت سے بھی ایک پردہ ہے. ہمیں لگتا ہے نا کہ عورتوں کے سامنے ہم کسی طرح بھی رہ سکتے ہیں، اور آج ایسے ہوتا بھی ہے. لیکن دیکھیے صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ مرد کا مرد سے بھی ایک پردہ ہے، عورت کا بھی عورت سے ایک پردہ ہے. مرد اور عورت کے لیے تو ہے ہی، لیکن سیم جو جینڈر ہے اس سے بھی ہمیں پرہیز کرنا ہے، کیونکہ وہاں بھی شہوت ایک سبب بن سکتی ہے. اس کے علاوہ بھی بہت سے
بہت سی چیزیں آتی ہیں کہ وہی عورتیں باہر جا کے آپ کی باڈی کے بارے میں کسی غیر محرم سے بات کریں، اپنے گھر میں کر رہی ہوں، ان کے گھر میں رہنے والے جو لوگ ہیں غیر محرم وہ سنیں، تو آپ ایک پردے کے اندر رہ کر بھی واضح ہو رہی باتوں کے اندر. اس لیے ہمیں عورتوں کے سامنے جانے کا بھی ایک طریقہ آنا چاہیے. اچھا کہتے ہیں نا کہ اس فنکشن کے اندر صرف عورتیں ہی ہیں، مرد نہیں ہے. بڑا اچھا سسٹم ہے. پھر بھی سسٹم جتنا بھی اچھا ہو، ٹھیک ہے آپ کا چہرہ نظر آئے، آپ کے ہاتھ، آپ کے پاؤں، لیکن باقی جو آپ کی باڈی ہے اس کو کور کرنا چاہیے اچھے سے خوبصورت انداز میں. آپ جو ہے کہ اسلامک طریقہ اور سیم جینڈر سے اٹریکشن تو آج کل بھی بہت زیادہ ہے. اب اس سے پہلے بھی بات کی تھی ہم نے، آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے اداروں میں، اپنے گھروں میں، بہت جگہوں پہ یہ صرف عورت مرد اور مرد کے اندر نہیں، عورت اور عورت کے ساتھ بھی یہ چیز ہو رہی ہے. خاص طور پہ جو لوگ ہاسٹلس میں رہتے ہیں نا، سارے نہیں لیکن کیسز کچھ زیادہ وہاں پہ ہیں، وہ مدارس کی ہوں ہاسٹلس یا پھر یونیورسٹیز کی ہوں، کسی بھی جگہ کی ہوں، تو کچھ نہیں بھی ہوتے لیکن بال چھپانا نہیں، کیونکہ بال تو ہم اپنے محرم کے سامنے بھی شو کر سکتے ہیں نا، جو ہمارے محرم ہوتے ہیں تو بال ہمارے نظر آ سکتے ہیں. یہ ہے کہ اپنا سینہ چھپانا اور پھر اپنی لیگس کو چھپانا، اور پھر ہاتھ بھی جو ہے نا اس کو بھی، کیونکہ جو چیزیں آپ کو لگتا ہے کہ یہ میرا پردہ ہے، ٹھیک ہے، اس کو چھپانے کی. اب دیکھیے وضو میں بھی ہم کہاں تک وضو کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وضو بھی اتنا رکھا کہ ہم کسی کے سامنے وضو کر سکیں. تو جو نہیں پارٹس ظاہر کرنے کا حکم دیا وہ ہمارا ستر ہی ہے، ٹھیک ہے. پھر اسی طرح اکٹھا سونے کی ممانت. حدیث میں آتا ہے کوئی مرد دوسرے مرد کے ساتھ، کوئی عورت دوسری عورت کے ساتھ ایک چادر میں نہ سوئے. یعنی کہ پہلے بھی ہم پڑھ کے آئے ہیں اولاد کی تربیت میں کہ جب بچہ 10 سال کا ہو جاتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ ان کی بستر الگ کر دے. ایون کہ وہ بہن بھائی ہیں، بلکہ بہن بھائیوں کے لیے یہ حکم آیا کہ بہن بھائی، 2 بہنیں بھی ہیں بستر الگ کر دیں، 2 بھائی بھی ہیں بستر الگ کر دیں. تو اب دیکھیں کہ ہاسٹلس کے اندر کیوں ماحول خراب ہوتا ہے. ریزن یہی ہوتی ہے کہ ایک ہی بستر پر لڑکیاں سو جاتی ہیں اور وہاں پہ کوئی اتنی روک ٹوک نہیں ہوتی. کچھ ہاسٹلز ہیں جہاں پہ سختی بھی ہوتی ہے، لیکن کچھ جگہوں پر اتنی سختی کے باوجود بھی سسٹم نہیں صحیح ہو پاتا. تو وہاں پہ ریزن یہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے پھر اگلا کام شروع ہو جاتا ہے، ہم جنس کی طرف اٹریکشن کا، سیم جینڈر کے لیے وہ احساسات آنے لگتے. شیطان ہے نا، شیطان کچھ بھی کسی بھی طرح سے ورگلا دیتا ہے. تو ریزن یہ ہوتی ہے کہ گیپ ہونا چاہیے، آپ کی ایک باؤنڈری ہونی چاہیے، آپ ایک اپنے جینڈر سے بھی ایک آپ کی ایک حد ہو کہ یہاں تک بس آپ آ سکتے ہیں، اسے آگے نہیں. تو اس کی بھی اجازت نہیں دی اسلام نے، اس کا بھی ہمیں خاص خیال رکھنا چاہیے. اور اسے بہت سی برائیاں معاشرے میں پھیل رہی ہیں. بس اللہ تعالیٰ، اس لیے تو ہم سیکھ رہے ہیں کہ ہمیں پراپر سمجھ آئے کہ کس طرح سے ہم نے اس دنیا کے اندر رہنا ہے. اللہ نے کتنے خوبصورت طریقے بتائے، فلاں چیز سے بچنا چاہتے ہو فلاں سے یہ کے طریقے اپناؤ. پھر اسی طرح غیر محرموں کے سامنے زینت کی ممانت. غیر محرم کے سامنے جو ہے اپنی زینت ظاہر نہیں کر سکتے. سورۃ نور کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومن عورتوں سے کہو اپنی نگاہیں مردوں کی نگاہوں میں ڈالنے سے بچا کے رکھیں. آئی کانٹیکٹ نہیں ہونا چاہیے. اپنی عصمت کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں سوائے اس زینت کی جو بہت ظاہر ہو جائے، جو ہاتھ ہیں، جو پاؤں ہیں، اور اپنی پاؤں زمین پر مارتی ہوئی نہ چلے.
ایسا نہ ہو کہ وہ زینت جو انہوں نے چھپا کے رکھی ہے اس کا لوگوں کو علم ہو جائے، یعنی جیسے پازیب وغیرہ پہنی ہو تو اگر بہتر تو یہی ہے کہ آواز آپ کی نہ آئے، اگر آپ نے پہننی بھی ہے تو آپ کی آواز نہ ہو اس میں۔ ویسے بھی دیکھیں پاؤں زمین پر مار کر چلنا مطلب یہ ہے کہ اتنی زور زور سے چلنا کہ زینت ظاہر ہو۔ اس میں کچھ چیزیں آ جاتی ہیں، جیسے اب دیکھیں اتنی سی بھی زینت اظہار کرنے کی اجازت نہیں ہے، تو جو زیورات پہنے جاتے ہیں اور ہاتھوں پہ مہندی لگائی جاتی ہے، اس کے بعد رنگس پہنی جاتی ہیں، پاؤں پہ مہندی لگائی جاتی ہے، خوشبو لگائی جاتی ہے، یہ ساری زینت ہے۔ اور جو ہم ہمارا محرم دیکھ سکتے ہیں، اس کو ہماری ہینڈس کی خوبصورتی کو دیکھ سکتے ہیں، کنگن پہنے ہیں اس کو دیکھ سکتے ہیں، ایئر رنگس بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اب یہ ساری چیزیں جب غیر محرم پہ ظاہر ہوں گی تو پھر پردہ اور نا پردہ کرنے میں کیا فرق رہے گا؟ ٹھیک ہے، تو اس لیے اپنی زینت کو غیر محرم سے چھپا کے رکھنا ہے۔ مہندی لگائیں، اجازت ہے اس کی، لیکن اگر لگائی ہے تو اپنے ہاتھوں کو چھپا کے رکھیں، پاؤں کو، کیونکہ یہ بھی اٹریکشن کا سبب بنتے ہیں۔ یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ آپ ایک اس طرح سے پردہ نہیں کر رہے جس طرح سے کرنا چاہیے، تو کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ جب آپ باہر نکلتے ہیں تو یہ جو ہم لوگ پہنتے ہیں سب کچھ یہ اتار دیں۔ خوبصورتی ہی ظاہر نہیں نہ کرنا خود کو۔ جو لوگ سمجھتے ہیں جی مطلب ہاتھ پاؤں اور چہرے کا پردہ نہیں ہے، ایک ان کا اپنی رائے ہے، تو اتنا تو کیا جا سکتا ہے نا کہ ہاتھ پاؤں اور چہرے کی زینت نہ پھر اختیار کی جائے، مثلا میک اپ نہ کیا جائے، اس کے بعد ہاتھوں پہ رنگس وغیرہ نہ پہنی جائے، مہندی نہ لگائی جائے پاؤں پر بھی، تو پھر زینت تو اسی کو کہا جاتا ہے۔ کیا خیال ہے؟ تو اس لیے یہ تھوڑا ہمیں خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ اگر زینت ظاہر کریں گے تو پھر دوسری طرف لوگ ہیں نا غیر محرم، ان کے قلب میں بیماری ہو سکتی ہے اور ہم نہیں جانتے، تو ہم نے یہ نہیں سوچنا کہ ان کی نیت بڑی اچھی ہو سکتی ہے۔ ان کی نیت نہیں غلط، وہ بڑے اچھے ہیں، وہ بڑے شریف ہیں، جتنے بھی شریف ہوں، آپ سے شریعت سے بڑھ کر آپ کے لیے کسی کا بھی حکم نہیں ہو سکتا۔ انشاءاللہ کوشش کرنی ہے نا آئندہ سے کہ اگر آپ سے بڑا سٹیپ نہیں اٹھایا جا رہا، پہلے تو آپ کی پہلی کوشش یہی ہے کہ آپ مکمل حجاب پردہ کی جو ایک حق ہے وہ ادا کریں، لیکن اگر مشکل لگ رہا ہے بہت زیادہ تو سٹارٹ یہاں سے لے لیں، کیا کریں؟ زیب و زینت چھوڑ دیں۔ انشاءاللہ کوشش کرنی ہے آپ سب نے، آپ پر اب ایک امانت ہے، یہ اسائنمنٹ آپ کی، پڑھنا تب فائدہ ہوگا جب آپ اس پہ عمل کریں گے۔ پڑھتے تک جانا ہے لیکن سٹیپس یہاں سے اٹھائیں کہ آئندہ جب کہیں ہم گیٹ ٹوگیدر ہو، ہمارے کزنس وغیرہ بھی ہوں، تو ہم نے پہلی بات ان سے بات چیت نہیں اتنی کرنی ہی نہیں ہے، ضرورت ہو تو وہ بھی اشد ضرورت ہو۔ اور پھر یہ ہے کہ اگر ہماری فیملی یا ہمارے ساتھ معاملات ایسے ہیں کہ ہم اتنی جلدی سے یہ کام نہیں شروع کر سکتے مکمل پردہ، تو کیا کریں کہ آپ سمپل جائیں، حجاب لیا، میک اپ نہیں کریں، اپنے ہاتھوں اور اپنے پاؤں کی زیب و زینت سے۔ اب دیکھیں کچھ جوتے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو پہننے سے بہت خوبصورت پاؤں لگتے ہیں، زیب و زینت ہی ہوئی نا، پھر ان کی آواز بھی۔ تو جب آپ شاپنگ کرتے ہیں تو خاص طور پر باہر جانے کے لیے ایسے جوتے کا انتخاب کریں جس سے آپ کا پاؤں کور ہو بجائے اس کے کہ خوبصورت لگے۔ کس چیز کو ہم ڈسکس کریں کہ اتنی چیزیں جو ہمارے لیے فتنے کا سبب بنتی ہیں، اور یہ ہماری چوائس ہوتی ہے نا، تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے باہر نکلنا ہے، گھر رہنے کے لیے آپ لے لیں،
अपने घर रहने, अब महरमों में प्यारा सा कोई ले लें, जैसे आपके पाँव खूबसूरत भी लगें, लेकिन खास तौर पे बाहर पहनने के लिए हो, वो ऐसे जूते का इंतखाब करें जिसमें खूबसूरती कम हो। मतलब ये नहीं, जूते की खूबसूरती नहीं, जिसको पहनने से आपका पाँव बहुत ज़्यादा खूबसूरत ना लगे, कि वो अट्रैक्ट करे। इतना हो कि आपके जूता जो है आपके पाँव को छुपाए, इस तरह से हो। ये भी एक चीज़ है जिसके बारे में हमें सोचना है। उसके बाद एक और चीज़, गैर महरम मर्दों को बिला ज़रूरत आवाज़ सुनाने की ममानत। सही मुस्लिम की हदीस है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सहाबा से, अगर नमाज के दौरान किसी ज़रूरत के लिए मसलन इमाम भूल जाए कोई, तो मर्द सुबहान अल्लाह कहेंगे कि इमाम को पता चले कि मुझे गलती है, ये मैं यहाँ से कुछ छोड़ा है, ये भूल गया हूँ। लेकिन औरतें ताली बजाएंगी, हाथ पे हाथ मारेंगी, आवाज नहीं निकालेंगी। यानी यहाँ तक भी अ, जो है कोशिश की गई कि औरतें जो है अपनी आवाज की हिफाजत करें, मियां महरमों को बिला जरूरत आवाज ना सुनाए। ठीक है, यहाँ थोड़ा डिफरेंस था ना, औरतें भी तो सुबहान अल्लाह कह सकती थी ना, लेकिन अब देखें कि यहाँ की अगर हिकमत देखें, अगर औरत को सुबहान अल्लाह कहे तो मर्द फिर सोचेगा किस औरत ने कहा, फिर बड़ी चीजें, शैतान बहुत बहुत काम खराब कर देता है। कभी कभी किसी की आवाज इतनी पसंद आती है कि लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं, जो गैर महरम है। तो इसलिए आवाज बिला जरूरत, अगर जरूरत हो तो ठीक है बातचीत करें, लेकिन अगर जरूरत नहीं है तो फिर हमें क्या करना चाहिए, जितना हो सके परहेज करें। एक आप देखें कि जो यूनिवर्सिटीज में लड़कियां जाती हैं तो वहां जाके जो काम, वो लड़कियां शरीफ घरानों की कि जिनके घर में इस कदर सख्त माहौल होता है, कजन से बात करने की इजाजत नहीं होती, यूनिवर्सिटी जाती हैं तो दोस्त बन जाते हैं, कॉन्सेप्ट दोस्त का आ जाता है, ये मेरा दोस्त है और लड़के की मेरी दोस्त है। आस्ता आस्ता पेरेंट्स को इस चीज से के मुताबिक कायल किया जाता है कि ये जरूरी है, और इनके साथ ऐसे कोई एहसासात नहीं है, ये बड़ा शरीफ है, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छे है, ये बहुत शरीफ है। इस चीज ने मेरी बड़ी हेल्प की है। आपसे सवाल ये है कि क्या एक महरम और गैर महरम आपस में दोस्त हो सकते हैं? आप लोग माशाल्लाह से जाते हैं ना, कोई अच्छे एक्सपीरियंस आपका रहा हो, और क्या आप एक शरीयत को एक साइड पे भी रखें कि इसकी इजाजत है या नहीं, लेकिन आप खुद बताएं कि